السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر محمد نواز حاضر ہوں۔ بیٹا آج ہم مطالعہ پاکستان باب نمبر 4 پیج نمبر 100 سے 102 تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف، تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف، یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے جس کو ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو۔ یہ بیٹا ایڈیشنل شارٹ کویشچن ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد سے کیا مراد ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد سے کیا مراد ہے؟ جسمانی قوت جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو۔ جی، خواتین پر تشدد صنف تشدد کی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیتوں پر برا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسرسائز کا شارٹ کویشچن نمبر 4 ہے کہ خواتین پر تشدد سے کیا مراد ہے، یا خواتین پر تشدد کی تعریف لکھیں۔ خواتین پر تشدد صنفی تشدد کی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیتوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد وہ عمل ہے، یہ بھی شارٹ کویشچن بنے گا بیٹا۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد کیسا عمل ہے؟ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد کیسا عمل ہے؟ وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح یہاں تک اس کا جواب مکمل ہو جائے گا کہ وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں یا شامل ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہاں تک سوال مکمل ہوا۔ اس طرح عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی امیز باتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ تشدد خاندان یا گھر میں ناممکن ہے۔ تشدد خاندان میں یا گھر میں ناممکن ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر 3 میں سے 1 یا تقریباً 35% خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان کی کسی فرد یا کسی جاننے نے تشدد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جی، عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار خواتین کے تشدد کے بارے میں کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ شارٹ کویشچن بنے گا بیٹا۔ جی، دنیا میں ہر 3 میں سے 1 یا تقریباً 35% خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان ہی کے کسی فرد یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اگلا ہمارا ٹاپک ہے آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے میں اثرات، معاشرے پر اثرات، آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں خواتین پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قتل، ہراساں کرنا، تیزاب پھینکنا، گھریلو تشدد، تسلی بخش جہیز نہ لانے پر سسرال کی طرف سے تشدد وغیرہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ تشدد نہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ یہ جذباتی اور معاشی تنگی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ شارٹ کویشچن ملے گا بیٹا کہ خواتین پاکستان میں خواتین پر کس طرح سے تشدد کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو قتل کرنا، ہراساں کرنا، تیزاب پھینکنا، گھریلو تشدد، تسلی بخش جہیز نہ لانے پر سسرال کی طرف سے تشدد وغیرہ۔ جی، تو تشدد نہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ جذباتی اور معاشی تنگی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جی، تشدد کا شکار ہونے والی خواتین میں دیہاتی، شہری، امیر، غریب اور مختلف اعتقاد پر یقین رکھنے والی خواتین شامل ہیں۔ بعین ہی مجرم بھی کسی مخصوص طبقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان میں بھی امیر، غریب، مذہبی، غیر مذہبی، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد شامل ہوتے ہیں۔ بیٹا شارٹ کویشچن بنے گا کہ مجرم کون ہوتے ہیں؟ مجرم کون ہوتے ہیں؟
دیہاتی، شہری، امیر، غریب اور مختلف اعتقادات پر یقین رکھنے والے. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح تشدد زدہ خواتین کون ہوتی ہیں؟ وہ بھی یہی بیٹا کہ دیہاتی، شہری، امیر، غریب، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، مذہبی، غیر مذہبی. ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو مجرم تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے جاننے والے ہو سکتے ہیں یا وہ اجنبی بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح بعض اوقات عورت بھی عورت پر تشدد کر گزرتی ہے. پاکستان کا موجود آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی صورت میں بھی تشدد کا شکار ہوں. تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. معاشرہ بے چینی اور بد امنی کا شکار ہوتا ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں. معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ عدم مساوات اور عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں. جی بیٹا. تو سوال بنے گا کہ تشدد پر معاشرے میں کیا اثرات پڑتے ہیں؟ تشدد کے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ناخوشگوار حالات مرتب ہوتے ہیں. ناخوشگوار حالات یا اثرات مرتب ہوتے ہیں. معاشرے میں بے چینی اور بدامنی معاشرہ بے چینی اور بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں. معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ عدم مساوات اور عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں. اچھا بیٹا، اگلا ہمارا ٹاپک ہے خواتین اور تشدد کے بارے میں عام تصورات. معاشرے نے اس کو بالعموم مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا ہے. مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا. معاشرے میں عدم مساوات اور برابری کا نہ ہونا. مزید یہ کہ اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ان سے خواتین واقف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہیں عام تصورات کہ خواتین پر تشدد کیوں ہوتے ہیں. معاشرے نے اس کو مشترکہ عمل سمجھ لیا کہ ہم نے کرنا ہے، اور مجرموں کو سزا نہ ملنے کی وجہ سے بھی خواتین پر تشدد ہوتے ہیں. اور معاشرے میں عدم مساوات اور برابری کا نہ ہونا، اور اسی طرح اسلامی تعلیمات سے نا آگاہی، یہ بھی خواتین پر تشدد کا ایک سبب ہے. بیٹا ہمارا آخری ٹاپک ہے غلط مفروضہ جات اور حقائق. غلط مفروضہ جات اور حقائق. غلط مفروضہ کیا ہے؟ یہ غلط مفروضہ رائج ہو چکا ہے کہ خواتین اپنی غلطی کی وجہ سے تشدد کا شکار ہوتی ہیں. اب اس غلط مفروضے کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے بیٹا کہ بعض لوگوں کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ تشدد کا انحصار خواتین کے ملبوسات، ان کی ازدواجی حیثیت، ان کے طرز حیات اور ان کی سوچ کی بنا پر ہوتا ہے. یہ دلیل غلط ہے کیونکہ اس کا عمل مجرم کے بجائے مظلوم عورت پر ہوتا ہے. اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تشدد میں صرف مجرم ہی قصوروار ہوتا ہے، مظلوم عورت نہیں. تشدد کا ارتکاب عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جھگڑے کے حل کا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو. بہرحال جھگڑے کے حل کے لیے صلح و صفائی کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ تشدد کے واقعات میں کمی اور خاتمہ ہو سکے. دوسرا غلط مفروضہ ہے کہ بیٹا کہ عورتوں پر تشدد کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر کوئی کردار ادا کرتی ہیں. جی بیٹا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس غلط مفروضے کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی گھر سے باہر زندگی عموماً بڑی غیر محفوظ ہے. اس لیے عورتوں کو عوامی مقامات پر جانے سے منع کیا جاتا ہے. یہ تصور بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ تصور بھی غلط ہے. عورتوں پر تشدد باہر کی طرح گھر میں بھی ہو سکتا ہے. گھر میں بھی ہو سکتا ہے. بہرحال عوامی جگہوں پر جانا مرد اور عورت کا دونوں کا یکساں حق ہے. عوامی مقامات پر جانے کے لیے عورتوں کا پابندی لگانے کے بجائے ان مقامات کو قابل رسائی اور محفوظ بنایا جائے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ تو ہم نے کتاب کے مطابق یہ تو غلط مفروض جات پڑھے. حقیقت یہ ہے بیٹا کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورت کو، اس کے مقابلے میں پوری دنیا کھڑی ہو جائے عورت کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی. بیٹا ہمیں اسلامی تعلیمات کو جاننا ہے کہ اسلام میں عورت کے بارے کیا کہتا ہے. وہ ماں کی شکل میں ہے تو احترام ہے، بیوی کی شکل میں تو احترام ہے، بیٹی کی شکل میں تو احترام ہے. ٹھیک ہے. خاندان کی جو کفالت ہے تو وہ مرد کی ذمہ داری ہے نہ کہ عورت کی. لہذا عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے اسلامی لحاظ سے، اس کے مطابق زندگی گزارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا کال کریں، ٹیکسٹ میسج کریں یا
میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام.